السلام علیکم دوستو، جنگ کے دوران فوجیوں کا اپنے ہیڈ کوارٹر اور اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ رابطہ نہایت ضروری ہے، مگر یہ رابطہ بعض اوقات جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، خاص کر جب آپ کی آواز دشمن کے کانوں تک پہنچ جائے یا پھر آپ جس فریکوینسی پر بات کریں وہ دشمن کے ہاتھ لگ جائے اور آپ کی ساری باتیں دشمن سن لے۔ یہ یقیناً خطرے سے خالی نہیں ہوگا، مگر کیا ہو اگر آپ سائلنٹ ٹاک یعنی خاموش گفتگو کریں۔ سائلنٹ ٹاک ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں کوئی بھی شبد بولے بغیر آپ کسی دوسرے شخص سے بات چیت کر سکتے ہیں، یعنی آپ اپنے دماغ میں موجود خیال کسی بھی دوسرے شخص کے دماغ پر ڈال سکتے ہیں۔ امریکہ میں اس ٹیکنالوجی پر کام ہو رہا ہے جسے ملٹری ٹیلی پیتھی کا نام دیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے، مگر پہلے ٹیلی پیتھی کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ ٹیلی پیتھی دو لفظوں کا مجموعہ ہے جنہیں قدیم یونانی زبان سے لیا گیا ہے۔ ٹیلی کا مطلب ہے ڈسٹینٹ یعنی فاصلہ، اور پیتھی کہتے ہیں فیلنگ، تجربے یا پیشن کو۔ ٹیلی پیتھی کا مطلب ہے اپنے جذبات، احساسات یا بات کو کسی دوسرے شخص تک پہنچانا، وہ بھی بغیر کسی فزیکل تعلق کے، یعنی کوئی خیال ایک دماغ سے دوسرے دماغ میں منتقل کرنا۔ یہ ٹرم 1882 میں کلاسیکل اسکالر فریڈرک ڈبلیو ایچ میئرس نے ڈیوائز کی۔ فریڈرک فزیکل ریسرچ سوسائٹی کے بانی بھی تھے۔ ٹیلی پیتھی کو ہمیشہ سے تنقید کا سامنا رہا ہے۔ دوسری طرف سائنسدان اسے سیڈو سائنس کی کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں۔ سیڈو سائنس ایسے بلیفز اور بیانات پر مشتمل ہوتی ہے جو سائنسی قواعد و ضوابط پر پورا نہیں اترتی۔ دوسرے لفظوں میں سائنس بیک وقت اسے ثابت بھی کرتی ہے اور اسے انکار بھی کرتی ہے۔ یہ تو تھا ٹیلی پیتھی کا مختصر سا تعارف۔ اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ ملٹری ٹیلی پیتھی یا سائلنٹ ٹاک نامی یہ منصوبہ یو ایس آرمی ریسرچ آفس کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت کوئی بھی سولجر اپنے ہیڈ کوارٹر یا اپنے ساتھیوں سے دماغی سگنلز کی مدد سے بات چیت کر سکے گا۔ یہ سب کچھ کمپیوٹر نما ایک چھوٹی سی ڈیوائس سے ہوگا جو سولجر کے پاس موجود ہوگی۔ یہ ڈیوائس سولجر کے دماغ میں موجود خیال کو برین سگنل سے ریڈیائی لہروں میں تبدیل کر کے دور موجود دوسری ڈیوائس کی طرف بھیجے گی۔ دوسری طرف موجود ڈیوائس ان سگنل کو ریسیو کر کے دوبارہ برین سگنل میں کنورٹ کر کے دوسرے سولجر کے دماغ میں وہی خیال یا آئیڈیا ڈال دے گی۔ اس طرح سے دونوں سولجر ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکیں گے۔ اس ریسرچ پروگرام میں یو ایس آرمی کے ساتھ ساتھ لاس اینجلس اور یوکے کی کچھ یونیورسٹیاں بھی کام کر رہی ہیں۔ ابتدائی طور پر یو ایس آرمی ریسرچ آفس کی طرف سے اس منصوبے کے لیے $6.25 ملین کی خطی رقم بھی مختص کی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دماغ مختلف سگنلز پر کام کرتا ہے۔ نیورونز کی مدد سے دماغ سے جسم کے دوسرے حصوں تک سگنلز پہنچائے اور لے جائے جاتے ہیں۔ منصوبے کے ابتدائی دورانیے میں ان سگنلز کی پہچان کرنا ہے اور انہیں دوسرے سگنل سے علیحدہ کرنا ہے۔ یہ منصوبے کا پہلا حصہ ہے جس میں ہم دماغ کے ان سگنلز کا معائنہ کریں گے جو کسی طرح ہمارے ایکشن یا بیہیویئر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ان سگنلز کو باقی سگنل سے علیحدہ کرنا ہے۔ مختلف الگوریتھم اور پیچیدہ ریاضی کی مدد سے یہ ٹیم اس قابل ہو چکی ہے کہ بیہیویئر یا ایکشن کنٹرول کرنے والے سگنلز کی پہچان کر سکتی ہے۔ آرمی ریسرچ آفس کے پروگرام منیجر حامد کریم کا کہنا ہے، یہاں ہم صرف ان سگنلز کی پہچان نہیں کر رہے بلکہ انہیں انٹرپریٹ کرنے کا ارادہ ہے، یعنی ان سگنلز میں چھیڑ چھاڑ کرنے کا ارادہ ہے۔ حامد کریم کا مزید کہنا ہے، سٹریس یعنی ذہنی دباؤ اور فٹیگ یعنی تھکاوٹ کے سگنل کی پہچان کر کے ہم اس مسئلے پر بھی بخوبی قابو پا سکتے ہیں کہ کس وقت اور کس حد تک کسی ٹروپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ مستقبل میں اگر یہ ٹیکنالوجی حقیقت کا روپ دھار لے تو جنگ پر کیا اثرات پڑیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔